الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے یعنی فدیہ زیادہ دے دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روزے ہی رکھ لو تو اگر تمہیں سمجھ ہے تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 184 سورہ البقرہ۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خاص مہینے کو ہماری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت کا باعث بنا دے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایام معدودات،
کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں. اس لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی اشارات ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ رمضان المبارک یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، نہ عام دن ہے، نہ عام مہینہ ہے، نہ عام راتیں ہیں. اس کا خاص پروٹوکول ہے. اب رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے آج کا. رمضان المبارک کے اعمال کیا کیا ہیں، اس پر ہماری گفتگو ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو مرکوز رہے گی. تو سب سے پہلے تو وہ جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایام معدودات کے لفظ سے تعبیر کیا کہ چند گنتی کے دن ہیں. انگریزی حساب لگا لیں یا اردو کا حساب لگا لیں، اس کا چاند کا حساب لگا لیں، تو یہ تقریباً تھوڑا سا فرق پڑتا ہے آگے پیچھے. مثلاً 360 دن ہیں سال کے، تو 360 دنوں کا جو رمضان المبارک ہے وہ کتنے دن بنتے ہیں؟ 30 یا 29 دن. اب اس کو ایام معدودات کہا جاتا ہے کہ چند دن ہیں اس کے مقابلے میں. 360 دن اور اس کے مقابلے میں یہ چند دن ہیں، لیکن ان دنوں کی قیمت کتنی زیادہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی جو قیمت رکھی ہے وہ پورا سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 40 50 سال نہیں، 60 70 سال نہیں، 80 سال بھی نہیں، 83 سال 9 مہینے اگر ایک بندہ مستقل دن اور رات عبادت کرتا رہے، وہ پھر بھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جتنا ایک بندہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کرے، وہ اس کو کراس کر جائے گا. اب اس کی قدر و منزلت آپ دیکھیں کہ اس مہینے کی قیمت کتنی زیادہ ہے، اور جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس پر محنت بھی زیادہ ہوتی ہے. جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کے ضائع ہونے پر نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ وقت چند دن ہے ہمارے پاس، یہ ضائع کرنے والے دن نہیں ہیں، ہم ان کو ضائع کر دیں. اور آپ یقین جانیے کہ زندگی ہماری ضائع ہو رہی ہے. اگر آپ کی زندگی مرتب نہیں ہے، منظم نہیں ہے، وقت آپ کے مقرر نہیں ہے، اوقات کا تعین نہیں ہے، عبادت کا طریقہ اور سلیقہ متعین نہیں ہے، تو یہ وقت کا ضیاع ہے. جب چاہے آ گئے، جب چاہے چلے گئے. اب جن کو پتا ہے نا کہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے اور لائق علی چوک مرکز حدیث میں جا کر پڑھنی ہے اور ہر جمعے پڑھنی ہے، تو آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے. پورا ہفتہ ایسی بات کا انتظار رہتا رہتا، پورا ہفتہ بندہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ کہیں میری صف ضائع نہ ہو جائے، میری جگہ ضائع نہ ہو جائے، میرا خطبہ ضائع نہ ہو جائے. یہ قیمت ہے اس چیز کی. اب جو آئے اور چلے گئے، جنہوں نے کہا جی وہاں بھی پڑھنا ہے، وہاں بھی پڑھنا ہے، وقت گزارنا ہے، خطبے تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، سارے مسجدیں بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، ان کا وقت منظم نہیں ہو پاتا، ان کی ترتیب بن نہیں پاتی، ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر وہ عمل رہ جاتا ہے انسان سے. ایک جملہ ہم اسکول کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور وہ پنجابی کا بڑا مضبوط جملہ ہے، اب زندگی میں جا کے سمجھ آ رہا ہے کہ اس جملے کے پیچھے کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ وقتوں ٹلی تے بختوں ٹلی. وقت گزر گیا تو وہ وقت نہیں گزرتا بلکہ انسان کی قسمت گزر جاتی ہے. وقت نہیں گزرتا، بہت کچھ انسان ضائع کر دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک اگر ایک دن ہمارا گزر گیا اور دن غفلت بھی گزر گیا، کوئی اس کے اندر ہم نے عمل کی ترتیب نہیں بنائی،
نمازوں کی کوئی ترتیب نہیں بنائی، ذکر و اذکار کی ترتیب نہیں بنائی، تلاوت کی ترتیب نہیں بنائی، نماز اول وقت میں آ کر پہلی صف کے اندر تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کی ترتیب نہیں بنائی، تو ایک دن آپ کا ضائع نہیں ہوا، آپ کی پوری زندگی ضائع ہو گئی، کیونکہ یہ دن پلٹ کر واپس پلٹ کے واپس کبھی نہیں آئے گا۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اگر وہ اچھا گزرا تو اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں، اور اگر وہ اچھا نہیں گزرا تو اس سے بڑھ کر خسارہ کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، ناکام ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک التجا کریں گے۔ التجا کیا ہوگی؟ اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ایک مرتبہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، وہ وقت ہمیں دوبارہ دے دے، وہ زندگی ہمیں دوبارہ دے دے، وہ موقع ہمیں دوبارہ دے دے، ہم تاکہ اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں، اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، ان اوقات کو منظم کر کے تجھے ہم راضی کر لیں جو ہم نے غفلت میں گزار دیے، جو ہم نے آگے پیچھے کر کے گزار دیے، جو ہم نے ویسے ہی سمجھا کہ یہ ویسے ہی ملے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اکبر، یہ بہت قیمتی ایام ہیں آپ کے پاس، زندگی میں یہ لمحے واپس نہیں آئیں گے دوبارہ۔ تو قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ آج کہتے ہو دوبارہ وہ عمر مل جائے، وہ وقت مل جائے، واپس دنیا کے اندر پلٹ جائیں، تمہیں تو دنیا کے اندر وقت بھی ملا تھا، تمہیں دنیا کے اندر ڈرانے والے بھی تمہیں بتلا رہے تھے کہ وقت تھوڑا ہے بھائی، کر لو، کچھ کرنا ہے، تمہیں دنیا کے اندر بار بار بتلایا بھی جا رہا تھا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، ضائع نہ کرو۔ تو تم نے کیا کیا ہے؟ اس کا حل کیا کیا ہے؟ تو ہوگا یہی، فرمایا تمہیں دوبارہ اگر زندگی مل جائے تو دوبارہ تم کیا کرو گے؟ دوبارہ تم پھر وہی عمل کرو گے کہ تم اس زندگی کو ضائع کر دو۔ اس لیے اہل ایمان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، ان کے لیے تو نماز کا وقت، ایک نماز اگر فرض آپ کی گزر گئی، آپ نے فرض نماز وقت پر ادا نہیں کی ہے، وقت کی قیمت دیکھیے گا، ایک نماز فرض جو آپ نے اس کے وقت پر ادا نہیں کی، پوری زندگی اس نماز کو بار بار پڑھتے رہے، 1000 بار پڑھتے رہے، 1,00,000 بار پڑھتے رہے، اس ایک نماز کا اجر آپ کو نہیں مل سکتا جو وقت پر آپ نے ادا کی، جو وقت پر آپ نے پڑھ لی، وہ وقت کی قیمت ہے اصل میں۔ اسی لیے کو وقت کا تعین کیا گیا، دنوں کا تعین کیا گیا، مہینوں کا تعین کیا گیا، ورنہ تو یہ کہا جا سکتا تھا جب مرضی ہے پڑھ لو، جب مرضی ہے کر لو، جب مرضی ہے روزے رکھ لو، جیسے مرضی ہے کر لو۔ نہیں، وقت بتلائے گئے، اور وقت سے وقت تک بتلائے گئے، اتنے وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، اس طریقے سے کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، اس مہینے میں کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، اس رات میں کرنا ہے، اس رات میں آگے پیچھے نہیں ہونا۔ تو جو ہو گئے سو ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کیا کر لو؟ غنیمت جاننا۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایک بات صرف کہ آپ کو اللہ نے آج موقع دیا ہے، فراغک قبل شغلک، فرمایا اللہ نے آپ کو موقع دے دیا ہے ایک عمل کرنے کا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اللہ مصروف کر دے گا۔ جب موقع ہو تو پھر موقع کو ضائع، فراغت ہے تو فراغت میں کیا کرنا ہے؟ سو کر وقت گزارنا ہے۔ اکثر لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی زبان مبارک کی سچائی پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زندگی کے فارغ اوقات کو ضائع کر دیتے، سو کر وقت گزار دیا، غفلت میں وقت گزار دیا، کسی ایسے عمل میں گزار دیا جس کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پھر کہو گے کہ کاش کہ مجھے موقع میسر آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، لوگ یہ بات کہتے ہیں حضرت وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا۔ بتلائی نہ ہوا کیا ہے یہاں پہ؟ وقت نہیں مل رہا دوستوں سے ملنے کا، گھر والوں کے لیے وقت نہیں مل رہا،
معاملات کے لیے وقت نہیں مل رہا، خوشیاں چھوٹ گئی، غم چھوٹ گئے، ہر چیز چھوٹ گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کس نے آپ کو اتنا مصروف کر دیا ہے؟ کیسے آپ مصروف ہو گئے؟ جب آپ نے اللہ کا راستہ چھوڑا، جب آپ نے دین کا راستہ چھوڑا، جب آپ نے دنیا کو اپنا غم بنا لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا کو اپنا غم بنا لیتا ہے اور دنیا کے اندر الجھ جاتا ہے، دنیا کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا اس کے لیے بکھیر دی جاتی ہے۔ اب اس کو دنیا ملتی ہے، لیکن کہاں ملتی ہے؟ جو دنیا آپ کو ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے میں ملے گی، اس کو ایک سال میں ملے گی۔ ایک سال کوشش کر کے اس ٹارگٹ کو حاصل کرے گا۔ اس کے معاملات بکھر جاتے ہیں، کام کوئی پورا ہوتا ہی نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک محنت کر کے، کوشش کر کے، شام کو رزلٹ کیا ہے؟ شام کو رزلٹ زیرو نکلتا ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب آپ کا سودا اللہ سے نہیں ہوتا، جب آپ کا سودا دنیا سے ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے بڑی بات ایامم معدودات، بھئی یہ قیمتی دن ہیں، یہ ضائع کرنے والے دن نہیں ہیں۔ منظم کر لیں ان کو، ترتیب بنا لیں ان کی، اوقات کو مرتب کر لیں۔ دیکھیے اگر آپ کی ایک نماز تراویح ضائع ہو جاتی ہے، پہلے دن کی اگر کسی کی ضائع ہو گئی، تو بتلائیے زندگی بھر دوبارہ وہ دن آ سکتا، وہ وقت آ سکتا؟ اللہ نے جن چیزوں کی قرآن میں قسم اٹھائی ہے، وہ وقتوں کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے، اس کی قیمت کی وجہ سے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے، یہ زمانہ وقت ہے، اس کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ کیوں؟ کہ اس زمانے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا ہے، غفلت میں گزار دیتا ہے۔ والضحى واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم ہے کہ لوگ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم ہے کہ لوگوں نے اوقات کو کیا کر دیا ہے؟ ضائع کر دیا ہے۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم کہ جب وہ ابھرتی ہے، جب وہ اٹھتی ہے، جب وہ گہرائی کی طرف جاتی ہے، تو اس وقت کی قسم ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وقتوں کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ ان اوقات کی قسمیں کیوں اٹھائی جن اوقات میں خاص کر اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے؟ صبح اللہ نے عبادت کا حکم دیا، شام کو اللہ نے عبادت کا حکم دیا، چاشت کے وقت اللہ نے عبادت کا حکم دیا، عصر کے وقت اللہ نے، ظہر کے وقت، ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ ان لوگوں کو اس اوقات کی لوگ حفاظت نہیں کرتے، ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جن کا پہلے دن کا قیام رہ گیا، تو ان کا قیام تو رہ گیا، پھر کیا وہ واپس لوٹ سکتا ہے؟ تو پہلی بات اپنے اوقات کو منظم کر لیں، ان اوقات کو قیمتی بنائیں، اللہ نے بہت قیمتی دیے ہیں آپ کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل پوچھنا نہیں ہے، اللہ نے کل پوچھنا ہے آپ سے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تیری نعمتیں دی ہیں، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ کل قیامت کے دن ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تاکید کا صیغہ ہے، ضرور بے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھنا ہے، بتلاؤ یہ نعمت دی تھی، اس نعمت کا کیا کیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ نے فرمایا کہ لا تزال قدم عبد، بندے کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا الحاکمین ہے۔ اور فرمائیں گے اپنا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلانا، ہلنا نہیں ہے اپنی جگہ سے، 5 باتوں کے جواب دے دو، 5 باتوں کا جواب دے دو۔ کبھی کبھار یہ حدیث جب پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اور یہی نظر آتا ہے کہ ان سوالوں کا جواب دے کون سکتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ باقی تو اپنی جگہ پہ چھوڑتا ہوں، وہ جو ہمارے موضوع سے منسلک ہے، عن عمرہ فیما افناہ، وہ زندگی دی تھی کہاں پر ضائع کر دی ہے؟ بتلاؤ یہ ایک دن کیسے گزارا ہے؟ ایک دن کا حساب اہل ایمان ایک دن کا حساب دے سکتے ہیں؟ واللہ اللہ کی قسم ہے میں تو ایک لمحے کا حساب نہیں دے سکتا، ایک دن کا حساب دینا،
ایک مہینے کا حساب دینا، ایک سال کا حساب دینا، زندگی بھر کا حساب دینا، یہ کسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے یہ فرمایا، دنیا والوں سن لو، موقع اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، اور جس کو 60 سال زندگی مل گئی، 60 سالہ زندگی، یہ آپ زندگی کی حد بتلا رہے ہیں، انتہا بتلا رہے ہیں، 60 سالہ زندگی میسر آ گئی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی عذر نہیں سنیں گے، اس سے صرف یہ سنیں گے کہ تو اپنی کارکردگی بتا دے، تو لے کر کے آیا ہے 60 سالوں میں۔ اہل ایمان بڑا سخت مسئلہ ہے، وقت بہت قیمتی ہے، آپ کی زندگی کے لمحات بہت قیمتی ہیں، گئے دن کبھی نہیں لوٹتے، گیا وقت کبھی نہیں لوٹتا، گئی فضیلت کبھی نہیں لوٹتی۔ اور پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے عمل کرے لیکن اس کی صحت اجازت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ فرمایا نا 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، اس میں یہ بھی فرمایا کہ بیمار ہونے سے پہلے صحت کو، یہ صحت لوگ خراب کر دیتے ہیں، صحت کو لوگ اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ بھائی صحت ہے، تندرستی ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں اللہ کے سامنے، تو قیام اللیل میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تہجد میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ نمازوں کے اوقات کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیا چیز ہے جو آپ کو روکے ہوئے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، جس رب نے آپ کو سب کچھ دیا، جس رب نے آج صحت دی، وہ رب کل کیا کرے گا؟ وہ کل بیمار کر دے گا۔ اب بیماری میں بندہ کہتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں حضرت جوانی میں تو سجدے نہیں کیے، اب بڑھاپا آیا ہے، اب سجدہ کرنے کو دل بہت کرتا ہے لیکن اب سجدہ کر نہیں پاتا، اب سجدہ مجھ سے ہو نہیں سکتا ہے، جوانی میں نہیں کیا ہے سجدہ۔ اسی لیے فرمایا عن شبابہ فیما ابلا، بھئی جوانی کدھر ضائع کی ہے، طاقت کدھر ضائع کی ہے، قوت کدھر ضائع کی؟ یہ تو کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ غفلت میں ہو گیا تو پھر انجام کیا ہو؟ کہ اللہ کے بندو، پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اوقات کو منظم کر لیں۔ رمضان المبارک، اس کے اندر ایک لمحے کی غلطی زندگی بھر کی غلطی ہے، ایک لمحے کا گزران زندگی بھر کا گزران ہے، ایک لمحہ جو گزر گیا زندگی بھر پلٹ کے نہیں آئے۔ اس لیے فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا رمضان میں اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہے۔ روزہ فقط بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ وہ عمل ہے جس سے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ سے ربط قائم ہوتا ہے، اللہ سے جزا لیتا ہے بندہ۔ اس لیے فرمایا اس شخص کا روزہ نہیں ہے جو روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے غیبت کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران کیا کرے؟ کسی کی غیبت کرے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز کے دوران ایک بندہ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس دوران جھوٹ بول رہا ہو، اس دوران دغا بازی کر رہا ہو، اس دوران ادھر ادھر کے کام کاج کر رہا ہو، اس کی نماز، سب دانا لوگ یہی کہیں گے نماز نہیں ہوتی۔ اے اللہ کے بندو، تو کیا روزہ رکھ کر جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کا، کہ جس وقت تک آپ نے روزہ رکھا ہے، جس وقت سے لے کر جس وقت تک صرف پانی پینے کا معاملہ نہیں ہے، صرف کھانا کھانے کا معاملہ نہیں ہے، جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک گزارنا ہے، اور شام سے لے کر صبح تک گزارنا ہے۔ ایک لمحہ بھی اگر آپ غافل ہو گئے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی برائی سرزد ہو گئی، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا بندہ بھوکا رہے پیاسا رہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ بھوکا اور پیاسا اللہ تعالیٰ نہیں رکھنا چاہتے۔
اللہ تعالیٰ بھوکا اور پیاسا رکھ کر آپ کو کیا لینا چاہتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا پیدا ہو؟ تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، دل کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، ایک ایک چیز کی حفاظت۔ جس طرح ہم کھانے اور پینے کے معاملے میں محتاط رہتے ہیں، اس طرح ہر چیز کے معاملے میں ہم محتاط رہیں گے تو روزہ مکمل ہوگا، اس پر ہمیں اجر ملے گا۔ اور اس ایک روزے پر کتنا اجر ہے؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا جو رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، احتساب کے ساتھ، کیا معنی ہے؟ ایمان و احتساباً دو شرطیں لگا دی گئی۔ پہلی بات، ایماندار ہو، مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، تکفیری نہ ہو، خارجی نہ ہو، اللہ کا باغی نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، ایمان والا۔ ایمان شرط ہے روزے کی قبولیت کے لیے۔ اور دوسرا احتساباً، احتساباً کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ گناہوں سے بچ کر، گناہوں سے مکمل اجتناب کر کے روزہ گزارے گا، رمضان گزارے گا۔ اور دوسرا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے گا۔ گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیاں کرنی ہے، اس کو احتساباً کہا جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، فرمایا ایک رمضان ایسے گزار لو، زندگی جتنی بھی ہے پچھلی، وہ 60 سالہ ہے، 70 سالہ ہے، 80 سالہ ہے، 90 سالہ ہے، 100 سالہ ہے، جتنی لمبی زندگی میرے رب نے آپ کو دی ہے، سب سے سچی زبان نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ ساری سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تھوڑی خوشخبری ہے، ایک دن کے جرائم اگر بندے کے ختم ہو جائیں تو کتنی بڑی بات ہے، زندگی کے جرائم ختم ہو جائے، ایک مہینہ گزار کر صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طریقے سے فرمایا من قام رمضان، قیام کو معمولی نہ سمجھیں، ایمان روزانہ کی بنیاد پر بڑھنا چاہیے، آج کم ہے کل زیادہ ہو۔ ایمان کے بڑھنے سے بندے کو پتا چلتا ہے آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ عمل کے اندر آپ کی رغبت بڑھ رہی ہے، عمل کے اندر آپ کی توجہ بڑھ رہی ہے۔ آج کے دن معمولی سی سستی تھی، کل اور بہتر ہو گیا، پرسوں اور بہتر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ذخیرہ بن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو رہا ہے۔ اکثر ہمارے علماء یہ شکایت کرتے ہیں کہ پہلے ایام میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ درمیان میں کمی آ جاتی ہے رمضان المبارک کے، خاص کر نماز تراویح میں، قیام اللیل۔ یہ کمی کیوں آتی ہے؟ اجر کے اندر کمی ہو گئی ہے کیا؟ اس سے قیمتی کوئی عمل ہمیں مل گیا ہے، یا ہم رمضان المبارک کو سمجھے ہی نہیں ہے کہ رمضان ہے کیا ہے؟ اے اللہ کے بندو، جب آپ بڑھ رہے ہیں آگے تو آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، آپ کے اوقات میں مزید ترقی ہونی چاہیے، آپ کے عمل میں مزید قوت اور جان پڑنی چاہیے۔ اگر وہ نیچے آ رہا ہے، مرال نیچے آ رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قبول ہی نہیں ہو رہا ہے، اور مرال اوپر جا رہا ہے، اس کا معنی ہے قبول ہونا شروع ہو گیا ہے، دل لگنا شروع ہو گیا ہے، تھکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے صرف دنیا کی ایک تنخواہ کی خاطر، ایک دن کا آپ اندازہ لگا لیں کتنے گھنٹے ہم کن کن مشینوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کل رب پوچھے گا نا کہ وہاں تو کھڑے ہو گئے، کیا تھا؟ مہینے کے آخر میں تنخواہ ملنی تھی، تنخواہ کو ملٹی پلائی کرو میرے اجر کے ساتھ۔ پوری زندگی کی تنخواہ ہے، پوری زندگی کی جمع پونجیاں، بلکہ ساری کائنات کا خزانہ اکٹھا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت، اتنی جنت جتنا ایک کوڑا رکھنا ہے، فرمائے دنیا و ما فیہا سے یہ بہتر ہے۔ اس کا مقابلہ ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس لیے ساری آپ کی باتیں اپنی جگہ پر، سارے آپ کے معاملات اپنی جگہ پر،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے میرے رب کا، من قام رمضان، رمضان کے اندر قیام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، عمل کر کے بتلایا، صحابہ نے اس کو اپنی زندگی کا منبع سمجھا، سلف صالحین نے زندگی بھر اس کو اپنی زندگی کا نچوڑ قرار دیا۔ تو یہ آج قیام اللیل یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں پر رونق ہیں، مسجدوں کے اندر قرہ حضرات پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور میں غفلت کی حالت میں گھر پہ چلا گیا، باہر چلا گیا، سو گیا، یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل کیا جواب دوں گا؟ اس نے پوچھنا ہے کہ بتلا میرے قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی قیمتی چیز تھی؟ میرے سامنے میرے گھر کے اندر کھڑے ہونے سے بڑھ کر بھی کوئی معاملہ تیرا تھا؟ یہ بہت قیمتی بات ہے، اس لیے فرمایا من قام رمضان، جو رمضان کے اندر قیام کرے گا، ایمان و احتسابا، وہی دو شرطیں ہیں، ایمان اور نیکی کی رغبت، گناہوں سے بچ کر، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، فرمایا ایک رمضان المبارک اس طرح گزار لو، ایک رمضان المبارک، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پوری زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے من قام فی لیلۃ القدر، فرمایا لیلۃ القدر میں جو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، آخری ایام، آخری عشرہ، آخری عشرے کے اندر تاک راتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا عشرہ جا کر گزارتے تھے، آپ تاک راتیں جا کر گزار دیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ پھر وہی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، فرمایا اللہ تعالیٰ جتنے گناہ اس کے پہلے ہو چکے ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بہت عظیم ایام ہیں، بہت قیمتی ایام ہیں، ان ایام کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، ترتیب بنا لے کہ ان ایام کو آپ نے معمول بنانا ہے، روزانہ آپ نے اپنے رب کے سامنے توبہ اور استغفار کرنی، روزانہ آپ نے توبہ کریں۔ رمضان المبارک میں توبو الی اللہ، اہل ایمان اللہ کے سامنے توبہ کرو، رجوع کرو، اللہ کے سامنے گناہوں سے رجوع کر لو، یہ اللہ کے ساتھ آپ عہد کر لیں، مالک اس سے پہلے کہ معاف کر دے، اس کے بعد نہیں کروں گا، تو توبہ توبو الی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے، صرف آپ ترغیب کے لیے اپنی امت کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تم کتنی مرتبہ کر رہے ہیں؟ تو روزانہ کیا کریں؟ اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ نمبر 2، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ تکبیر اولیٰ، یہ پہلی تکبیر ہوتی ہے، وہی بات آ گئی جو پہلی تکبیر جس کو مل گئی اور جس کی چھوٹ گئی، ان دونوں کا مقابلہ آپس میں ہو سکتا؟ یہ پہلے آنے والا سب کچھ لے کے چلا گیا ہے، اور بعد میں آنے والا اس نے تھوڑا سا لیا اور گھاٹے والا لیا ہے، اپنی مرضی کا لیا ہے۔ پہلی تکبیر پہ آنے والا اللہ کی مرضی کے مطابق لیتا ہے، اس کے بعد آنے والا اپنی مرضی کے مطابق لیتا ہے، اس کو تھوڑا بہت چاہیے ہوتا ہے، وہ جتنا اس کی مرضی ہوتی ہے اتنا وہ لے لیتا ہے۔ ایسی ہے کہ جمعے کے دن جو لوگ پہلے آ گئے انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق اجر لے لیا، اور جو اس وقت آئے کہ خیر ہے کوئی نہیں، نماز کھڑی ہونے والی ہوگی، پھر آ کر شامل ہو جائیں گے، تھوڑی سی 1-2 باتیں بھی سن لیں گے، انہوں نے اپنی مرضی کی چوائس کی ہے۔ اب اللہ کی مشیت، اللہ چاہے اجر دے دے، چاہے اللہ وہ بھی ضائع کر دے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں، پہلی صف کا اہتمام کریں رمضان المبارک کے اندر۔ رمضان المبارک کے اندر دعاؤں کا معمول بنائیں، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، اللہ سے مانگے، خاص کر وہ دعائیں جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ دعائیں زیادہ کریں۔ قرآن کی دعائیں لے لیں، احادیث کی دعائیں لے لیں، اور ان کو ترتیب وار پڑھتے رہیں، سب کچھ اللہ نے ان دعاؤں کے اندر رکھ دیا۔ اور اگر یہ دعائیں نہیں آتی تو ایک بڑی جامع دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا، کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ اگر یہ دعا کر لیتا ہے، اے اللہ میں ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جس چیز کا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا ہے، اللہ مجھے عطا کر دے۔ ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہ مجھے پناہ عطا فرما دے۔ اور میں جو اللہ کے رسول نے مانگا ہے اس کے اندر اللہ اس کا حصہ بھی رکھ دیتے ہیں، اور جس چیز سے پناہ مانگی ہے اللہ اس کو اس چیز سے کیا کرتے ہیں؟ بچا لیتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھ لیں، تو دعاؤں کا اہتمام کثرت کے ساتھ کریں۔
نیکی کی رغبت پیدا کرے، ہر چیز میں نیکی کی رغبت، آگے بڑھنے کی رغبت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، روزہ داروں کو روزہ افطار کروانا ہے، یتیم و بیواؤں کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور نیک اعمال کرنے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں، تیمارداری کرنی ہے، ہر عمل جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، ہر عمل، کسی کے ساتھ صلح کرنی ہے، کسی کے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، کسی اور نیکی میں بندہ چلا جاتا ہے تو اپنے آپ کے اندر نیکی کی رغبت پیدا کرے، اور پھر اسی طریقے سے غرباء مساکین کی مدد کے لیے نکلے۔ یہ مہینہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے دسترخوان سجا لیں اور اپنے دسترخوان سجا کر یہ سمجھے کہ ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان جائیں، آپ کس چیز سے افطاری کیا کرتے تھے؟ آپ کس چیز سے افطاری کرتے تھے؟ کھجور یا پانی سے، بس یہ ٹوٹل ہوتا تھا۔ تو سوچئے کہ ہم میں سے کون ہے جو اس سنت پر عمل کر رہا ہے؟ ہم تو کھجور ابتدا میں جی کھجور لازمی نہیں اس سے افطار کرنی، بھئی ہوتا ہی کھجور تھی، کھجور وہاں پہ کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو سنت کے ساتھ کیسا عجیب مذاق ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں جی روزہ افطار کس سے کرنا چاہیے؟ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہم کھا رہے ہیں یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ہمارے دسترخوان کے اوپر جو اسراف اور تبذیر کی انتہا ہوتی ہے یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے بندو، سنت یہی ہے کہ صرف کھجور ہی ہوتی تھی اور ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، پانی ہوتا تھا، پانی کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو اس لیے رمضان المبارک یہ کھانے اور پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے، غلط تشریح کر لی ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، کھاؤ یا کھلاؤ، ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بندہ اتنا کھا لیتا ہے کہ پھر نماز تراویح اس سے ادا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں فجر کے ٹائم ہم یہ کھاتے ہیں تاکہ بھوک نہ لگے۔ بھائی بھوک لگے، روزہ ہے اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو بھوک لگے، آپ کو پیاس لگے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا، آپ کی عظمت میں اضافہ ہوگا۔ اور منہ کے اندر اگر وہ ہمک پیدا ہوتی ہے، بو پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے یہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے میرے رب، اللہ کو محبوب ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ کو محبوب ہے بھوک سے پیدا ہوگی۔ تو کھانے پینے میں اعتدال پیدا کریں۔ ویسے بھی کھانے پینے میں اعتدال کی زندگی ہے، اور رمضان مبارک میں خاص کر کھانے پینے میں اعتدال پیدا کریں۔ غریبوں، مساکین کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مدارس کو، ان کو دے دے۔ یہ آپ کے حصے کا جب وہاں جائے گا تو رمضان مبارک کے اندر جو اجر ملنا ہے اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے احکام رمضان میں چند باتیں ہیں، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لیں، فجر کے بعد روزے کی نیت نہیں، یاد رکھیں۔ اور نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، یہ زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے۔ بعض اوقات زبان سے لوگ نیت کرتے ہیں، قرآن و سنت سے زبان کی نیت ثابت نہیں ہے، لیکن الفاظ میں نیت کے جو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اب بندہ فجر کے ٹائم نیت کر رہا ہے، آج کا دن شروع ہو رہا ہے اور یہ نیت کر رہا ہے، آج کے دن کے بجائے کل کی نیت کر رہا ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ، میں کل کی روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ تو بھئی آج کی نیت کدھر گئی آپ کی؟ یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ الفاظ غیر محتاط ہیں، یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ان الفاظ کو نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ رات کو آپ ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ صبح میں نے فرض روزہ رکھنا ہے، یہ نیت کافی ہے۔ اگر صبح آپ نہیں بھی جاگتے ہیں آپ کا روزہ ہو جاتا ہے، سحری اگر نہیں بھی کھاتے آپ کا روزہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے نیت ہی نہیں کی، صبح فجر ہو گئی، آپ کا یہ روزہ کل عدم ہوگا۔ نیت روزے کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ سحری کھانا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سحری سے مراد کیا ہے؟ سحری سے مراد وہ ہلکا پھلکا کھانا جو آپ شام تک جو ہے جس سے گزارا کر سکیں۔ تو سحری کے اندر برکت ہے۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ جو سحری کا کھانا ہوتا ہے یہ آپ کے جسم میں سب سے زیادہ توانائی دیتا ہے۔ تو سحری کا کھانے میں برکت ہے، اس لیے سحری کے کھانے میں ضرور تھوڑا بہت کھانا چاہیے۔ روزہ کھولنے میں جلدی کرنی، جلدی سے مراد یہ نہیں ہے وقت سے پہلے، جب وقت ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر کرنی جائز ہے۔ لوگ احتیاطی، بعض لوگ احتیاطی کام کرتے ہیں۔ احتیاط کیا ہے جی؟ 2 منٹ لیٹ کر دیں۔ احتیاط کیا ہے کہ جمعہ ہے، جمعے کے ساتھ 4 فرض میں لا لیں۔ وہ جو فرض ہے، ہو سکتا ہے ہمارا جمعہ نہ ہوتا ہو، ان فرضوں کی وجہ سے ان 4 فرض جو ہم پڑھتے ہیں
ان کی وجہ سے ہماری ظہر بھی ہو جائے گی، ہمارا جمعہ بھی ہو جائے گا۔ یاد رکھیں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، شک کی بنا پر عمل کرتے ہیں، شک والا عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو شک ہے کہ روزے کا ٹائم نہیں ہوا تو آپ یقین کر لیں کہ کب ہوگا، لیکن اگر وقت ہو چکا ہے اس کے بعد اب احتیاط ہے 2 منٹ اوپر کر لیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طریقے سے افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ اس میں دعا کریں۔ حالت جنابت میں اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں ہے اور سحری اس نے کھا لی ہے تو نماز سے پہلے وہ غسل کر لے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حالت جنابت میں سحری کھائی جا سکتی ہے، روزہ دار مسواک کر سکتا ہے، کلی کر سکتا ہے، نہا سکتا ہے، ناک میں پانی ڈال سکتا ہے، لیکن اس میں زیادہ وہ نہیں کر سکتا، مبالغہ نہیں کر سکتا۔ بھول کر کھا پی لیا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بھول کر کھا پی لینا، یہ اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا ہے، اس میں کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کر کھا پینے سے۔ اور اگر قے آ گئی ہے تو قے 2 طرح کی ہے، ایک خود آئی ہے، ایک لائی گئی ہے۔ تو اگر کوئی قے زبردستی کی ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر آ گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بیمار بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے اگر روزہ رکھ سکتا ہے۔ ابدی مریض ہے وہ فدیہ دے دے، وہ فدیہ دے دے، اور فدیہ دے کر، فدیہ کتنا ہے؟ 1 مسکین کا کھانا ہے 2 ٹائم کا، اور یہ پیسوں کے حساب سے بھی دیکھ لیں، راشن کے حساب سے بھی دیکھ لیں کتنا بنتا ہے۔ اسی طریقے سے مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن رکھ لے تو کیا ہے؟ بہتر ہے۔ مرضیہ اور جو دودھ پلا رہی ہے روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن رکھ لے تو کیا ہے؟ بہتر ہے۔ حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن روزہ رکھ لے تو کیا ہے؟ بہتر ہے۔ گویا یہ رخصت دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر سفر کرنے والا جو ہے روزہ چھوڑ دے، ایسا نہیں، رخصت موجود ہے، لیکن اگر رکھ لے تو وہ کیا ہے؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔